بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 53 ہے، 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، غیر ناظرین انہ، اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تم کو بلایا جائے، اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جایا کرو، فاذا طعمتم، پھر جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو اٹھ کر چلے جایا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارے لحاظ کرتے ہیں، فیستحی منکم، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے میں لحاظ نہیں فرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تم کو یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ تمہاری بات خدا کے نزدیک بڑی باری ہوگی، ان تبدو شیئا او تخفوه، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اسے پوشیدہ رکھو گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخلے کے وقت اذن کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت جایا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، مگر جس وقت تم کھانے کے لیے اجازت دی جائے تو ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ انا، یہ اصل میں انا مصدر ہے، ضمیر طعام کی طرف راجع، انا ہو ضمیر جو ہے نا وہ انا کی یعنی طعام کی طرف راجع ہے۔ انا کا معنی ہے پک جانا، تیار ہونا، جیسے کہتا ہے کہ انتظر، یعنی طعام، کھانا تیار ہونے کا انتظار کرو، کھانے طعام ہونے کا انتظار کرو۔ تو ان یؤذن لکم، ان یؤذن لکم اس سے پہلے جو ہے یعنی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یہ ان یؤذن لکم یہ موضع حال میں ہے، تقدیری کلام یہ ہے لا تدخلوا الا مأذونا لکم، تم مت داخل ہو مگر اس حال میں کہ تمہیں اجازت دی گئی ہو، یعنی تم پیغمبر کے گھروں میں مت داخل ہو مگر اجازت کے وقت، اور
ان گھروں میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ تم انتظار کرنے والے نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانے کے وقت کا انتظار کرتے، بس داخل ہوتے اور کھانے کو پکانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ مطلب یہ کہ ایک کھانے کے وقت کا انتظار کرنے والوں، تم گھروں میں داخل نہ ہو مگر اس وقت جب کھانے کے لیے تمہیں اجازت دی جائے، اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ تو یعنی معنی یہ ہے، یعنی اس وقت، یعنی تم کھانے کے وقت کو دیکھنے والے نہ ہو اور اس کھانے کی گھڑی کو دیکھنے والے نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کے نکاح پر کھجور، ستو اور گوشت سے ولیمہ کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بلا کر لائے۔ بس لوگ ایک دوسرے کے بعد گروہ در گروہ گھر میں داخل ہو کر کھاتے اور نکلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دعوت دی ہے، یہاں تک کہ اب میں کوئی شخص نہیں پاتا جس کو دعوت دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا اٹھا لو۔ تمام لوگ منتشر ہو گئے۔ 3 آدمی وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو انہیں طویل مجلس کی، تو آپ خود اٹھے تاکہ وہ بھی اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ نے اپنے حجرات کا چکر لگایا اور ازواج کو سلام فرمایا، ان تمام نے سلام کا جواب دی اور دعائی دی، پھر لوٹ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ تو وہ بیٹھے ابھی بھی باتوں میں مشغول تھے، وہ 3 اشخاص، تو آپ بڑے حیادار تھے، آپ واپس مڑے۔ اب جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لوٹتے دیکھا تو وہ نکل کر چل دیے۔ بس آپ گھر لوٹ آئے تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ جب تمہیں بلایا جائے تو جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو۔ فَانْتَشِرُوا کا معنی وہاں سے جدا ہو جایا کرو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں دل لگا کر مت بیٹھا رہا کرو۔ مستأنسین یہ اسم فاعل یعنی استیناس مصدر سے، جی لگانا، دلچسپی لینا، اور عامل کثو اس کے اندر کیا ہے، محذوف ہے کہ تم ٹھہرے رہو، باتوں کے میں مشغول رہو۔ تو مستأنسین لحدیث یہ مجرور ہے اور اس کا عطف کس پر ہے، ناظرین کے اوپر اس کا عطف ہے۔ مستأنسین لحدیث اس کا عطف ان ناظرین کے اوپر اس کا عطف ہے۔ یعنی ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ اس سے پیغمبر کو ناگواری ہوتی ہے، بس وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں تمہیں نکالنے سے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف باتیں کرنے سے، یعنی صاف صاف باتیں کہنے سے لحاظ نہیں کرتے۔ تمہارا اس وقت نکالنا درست ہے، مناسب نہیں کہ اس میں لحاظ کیا جائے۔ جب حیا کسی کو بعد افعال سے معنی بن جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے لا یستحی من الحق، یعنی وہ اس سے باز نہیں رہتے اور نہ اس کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے حیا والا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ صرف لوگوں کو ادب سکھایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے صرف لوگوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برداشت نہیں فرمایا اور فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم داخل ہو اور کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا تو بس پھر وہاں زیادہ مت ٹھہرو، بس نکل کر کے چلے جایا کرو، زیادہ وہاں باتوں میں مشغول نہ ہوا کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب ان سے کوئی چیز مانگو، ہن کی ضمیر، ہن فاسألوہن، ہن کی ضمیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف راجع ہے، کیونکہ پیچھے بیوت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان بیوت میں آپ کے ازواج ہی تھی، تو اس لیے یہ ہن کی ضمیر ازواج کی طرف راجع ہے۔ متاعن، متاعن کوئی چیز عاریتن مانگو، یا متاعن کوئی چیز ضرورتن مانگو، فاسألوہن تو ان سے وہ چیز مانگو، من وراء حجاب، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ یعنی شیاطینی خیالات سے
فتنوں کے پیش آنے سے، تو اس آیات کے نزول سے قبل یعنی عورتیں مردوں کے سامنے آ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پسند کرتے کہ ان کو پردے میں ہونا چاہیے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو۔ عرض کر دیا یا رسول اللہ کہ اچھے اور برے سب لوگوں آپ کے ہاں آتے ہیں، اگر آپ امہات المؤمنین کو حکم فرماتے کہ وہ پردہ کر لیا کریں۔ بس یہ آیات نازل ہوئی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ بعد نے کہا کہ ہمیں روک دیا گیا کہ ہم اپنے چچا زاد بہنوں سے پردہ کے علاوہ بات کریں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں فلاں عورت سے شادی کر لوں گا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یعنی تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، وازواج من بعد ابدا، اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا تمہارے لیے جائز نہیں، اور نہ آپ کی موت کے بعد آپ کے ازواج سے نکاح جائز ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت باری بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا میں سے یا ان سے نکاح کرو گے، او تخفوہ، یا اپنے دلوں میں سے اس کو چھپاؤ گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، بس وہ اس میں تمہیں سزا دے گا۔ تو ان آیاتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دخول کی یعنی اصول ذکر کیے ہیں کہ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھر میں دعوت دے تو جس وقت کھانا تیار ہو تو کھانا آ کے کھاؤ، اور فوراً گھر سے نکل جاؤ، اور وہاں پر ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول نہ ہو۔ ایک بات رہ گئی، یستحیی، یہ اصل میں یستحییتا، تو ایک یا کو حذف کیا ہے، یستحییتا، تو اس میں ایک یا کو حذف کیا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان آیات میں اقارب کے احکام بیان ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ لا جناح علیہن فی آبائہن، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔